الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة فقال كنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة رواہ الحاکم والبیہقی ورجالہ ثقات. محترم سامعین اکرام، آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی گئی ہے یہ حدیث جانوروں کو بیچنے اور خریدنے کے تعلق سے ہے. تو پہلی جو حدیث ہے جو سامورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ حدیث کے راوی انہوں نے کہا، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جانور کو جانور سے بیچنے یعنی تاخیر کے ساتھ بیچنے سے منع کیا ہے. یعنی ایک جانور آپ خرید رہے ہیں اور دوسرے جانور کے بدلے لیکن آپ کو جو جانور قیمت کے طور پر دینا ہے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو بعد میں دیں گے. تو یہ اس حدیث سے مستفاد ہے، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے. صحیح بات کیا ہے اس مسئلے میں؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لہٰذا اس کا اعتبار نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اگر خرید و فروخت اگر کرنا ہے تو یعنی اس حدیث کا ایک مفہوم یہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح بھی مان لیا جائے تو یہ پھر منسوخ ہے، یا پھر اس حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ دونوں جانور موجود نہ ہوں. یعنی جو آپ جانور خرید رہے ہیں وہ بھی موجود نہیں ہے اور جس سے دوسرا جانور خریدا جا رہا ہے وہ جانور بھی موجود نہیں ہے. تو دونوں کے اندر تاخیر ہے، جس کو بیع الکالی بالکالی کہا جاتا ہے، بیع الدین بالدین کہا جاتا ہے. یہ اس کا اہل علم نے یہ مفہوم بیان کیا. بہرحال لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لہٰذا اس پر کا اعتبار نہیں ہوگا. اس مسئلے میں صحیح بات اور دوسری بات یہ ہے جس کو جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امرہ ان یجہز جیشن، اللہ کے رسول نے انہیں حکم دیا کہ وہ فوج کی تشکیل دیں. کہتے ہیں فنفدت الابل، تو اونٹ ختم ہو گیا، وہ فوج کی تشکیل دے رہے تھے اور اس دوران اونٹ ختم ہو گیا. فامرہ ان یاخذ علی قلائص الصدقہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ جو صدقے کے جو اونٹ ہیں وہ اس کے بدلے لے لیں. کہتے ہیں فکنت آخذ البعیر بالبعیرین الی ابل الصدقہ، تو کہتے ہیں کہ میں ایک اونٹ دو اونٹ کے بدلے لیتا تھا، ایک اونٹ دو اونٹوں کے بدلے لیتا تھا. یعنی ایک اونٹ لیا ہے تو اس کے بدلے میں وہ دو اونٹ دیں گے بعد میں. تو یہ حدیث کا مفہوم ہے. اس حدیث میں آپ دیکھیں یہ صحیح حدیث ہے، اور اس حدیث میں یہ ہے کہ باقاعدہ صحابی سے، اس کے علاوہ بھی دوسرے صحابہ سے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابن عباس کی اساسی یہ بات ثابت ہے کہ جانوروں کا بیچنا اور خریدنا تاخیر کے طور پر ادھار، یہ بالکل درست ہے، صحیح ہے، اور یہی راجح بات ہے. تو اسی طریقے سے اب یہ جانوروں کا، چاہے آپ ایک جانور سے دو جانور خریدیں، جیسے مثال کے طور پر آپ کو ایک جانور خریدنا ہے لیکن آپ اس جانور کو جو خرید رہے ہیں اس کی آپ قیمت کہہ رہے ہیں کہ میں بعد میں دوں گا لیکن اس کے بدلے میں دو جانور دوں گا، دو جانور دے رہے ہیں. تو یہ صحیح ہے، اور اس میں جو اختلاف ہے اور جو صحیح ہے لیکن وہ یہی ہے کہ ایسا کر سکتے ہیں. یعنی تاخیر ادھار آپ جانور خرید رہے ہیں، چاہے ایک جانور کے بدلے میں دو جانور دیں، تین جانور دیں، چار جانور دیں، تو یہ بالکل درست ہے، کیونکہ جس حدیث پر اعتبار کیا گیا ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ یہ ایسا ادھار لینا جانوروں میں اور بیچنا یہ جائز ہے تفاضل کے ساتھ. تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ گوشت سے جانور خرید رہے ہیں، گوشت سے جانور خرید رہے ہیں، یعنی آپ گوشت دے رہے ہیں اور جانور خرید رہے ہیں، تو اگر مطلوب یہ ہے کہ آپ جانور خرید رہے ہیں کس کے لیے؟ گوشت کے لیے نہیں خرید رہے ہیں. اگر گوشت کے لیے جانور خرید رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کا تساوی ہونا، برابر ہونا ضروری ہے. لیکن آپ جانور جیسے دوسرے کاموں کے لیے خرید رہے ہیں، آپ کھیتی کے لیے خرید رہے ہیں، آپ دودھ کے لیے خرید رہے ہیں، آپ ایسے سواری کے لیے خرید رہے ہیں، یا اس پہ کچھ چیزیں ڈھونے کے لیے خرید رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر گوشت کے لیے خرید رہے ہیں تو یہ درست بات نہیں ہے. اسی طریقے سے گوشت کے الگ الگ اجناس ہوتے ہیں. گائے کا گوشت الگ ہوتا ہے،
بھینس کا گوشت الگ ہوتا ہے، بکری کا گوشت الگ ہوتا ہے، بکرے کا، تو یہ جو سب کے الگ الگ گوشت ہوتے ہیں، تو لہٰذا اگر آپ گوشت کو گوشت سے خرید رہے ہیں، گوشت کو گوشت سے خرید رہے ہیں اسی جنس سے، جیسے مثال کے طور پر بکری کے گوشت سے بکری کا گوشت خرید رہے ہیں، گائے کے گوشت سے گائے کا گوشت خرید رہے ہیں، گھوڑے کے گوشت سے گھوڑے کا گوشت خرید رہے ہیں، تو ایسی صورت میں یہاں جنس ایک ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس میں ان دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے، اور دونوں ایک ہاتھ سے لیا جائے گا، ایک ہاتھ سے دیا جائے گا، اس لیے کہ اس کے اندر ایک تو جنس ایک ہے دونوں کی، دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایک تو یہ مطعوم ہے اور موزون ہے، یعنی اس کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے اور لیا دیا جاتا ہے، دوسرا یہ کہ یہ کھایا جاتا ہے، پراپر غذا ہوتی ہے۔ تو یہ اس حدیث سے مستفاد چند احکام تھے جس کو میں نے بڑے ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔